السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا الی آخرہ۔ دیکھیے، ہم نے اب تلک سورہ کہف کی 26 آیتوں کو پڑھا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے اصحاب کہف کے واقعے کو پورا کر لیا تھا، اور اس سے متعلق زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب کہف کے متعلق جو امور پیش آئے ان کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ اسی سے متصل ہے کہ جب اصحاب کہف کا ذکر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ وَاتْلُ، آپ تلاوت فرما دیجئے، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے، یعنی اپنے رب کی کتاب سے وہ تلاوت فرما دیجئے جو وحی آپ کی طرف کی گئی، اور کفار کی بات کی پرواہ مت کیجیے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں یا اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں تو کفار اس پر کیا کہیں گے، یا کفار یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باتیں بنا لیں، اس ساری چیزوں کی پرواہ کیے بنا اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو وحی نازل فرمائی ہے اس کو آپ تلاوت فرما دیجیے۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا تو سرکار نے فرما دیا تھا بغیر انشاءاللہ کہ میں کل بتاؤں گا، تو چند دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ پھر چند دن کے بعد وحی نازل ہوئی تو کفار طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، شور مچانے لگے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے کہ محبوب، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر اصحاب کہف کے بارے میں یا قرآن میں کسی بھی چیز کے بارے میں وحی نازل کی ہے، آپ اس کو تلاوت کر دیجئے اور کفار کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ لا مبدل لکلماتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ نہیں پائیں گے، ملجان، کوئی ملجا نہیں پائیں گے، کوئی پناہ گاہ اللہ کے سوا ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول سن لیجئے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض کفار یا بعض مصنفین نے تو اس کی تحدید کی ہے، اور تحدید کرتے ہوئے کہا ہے، بلکہ خود حضرت مفسر نے اس کی آگے تحدید کی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ عیینہ بن حصن اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب یہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی کو پایا، اور اسی طرح کے فقراء جو صحابہ تھے جو مالدار نہیں تھے ان کو پایا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فقراء کے بارے میں کہا، کیا آپ کو ان کی بو، ان سے جو بو آ رہی ہے، کیا آپ کو یہ تکلیف نہیں دیتی ہے؟ اور ہم تو سردار لوگ ہیں، اشراف قوم ہیں، اگر ہم اسلام لے آئے تو بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے، اور ہم آپ کی اتباع اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں یا پھر ایسا کریں کہ ہمارے لیے ایک الگ مجلس بنائیں اور ان کے لیے ایک الگ مجلس بنائیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہ باتیں ان لوگوں نے فقراء صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول سے کہی، تو اس پر فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے حکم صادر فرمایا،
جو حکم ان آیات میں ہے جو ہم ابھی پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو تھے عیینہ بن حصن، یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے اور صحابی رسول ہو گئے، اور جنگ حنین جو ہوئی تھی اس میں یہ مؤلفت قلوب جو زکوٰۃ میں ایک گروہ ہے اس میں سے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ عطا فرمائے تھے۔ بہرحال تو یہ آیت کریمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تمہارے ارد گرد غریب فقراء ہیں، ان سے آپ مانوس ہو جاؤ، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا، ان کے قریب رہنا، اور حق اور باطل ظاہر ہو چکا ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، جو نہیں لانا چاہتا نہیں لائے، لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے آپ ان غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ اور یہ امام ساوی نے اس کا جب حاشیہ لکھا ہے تفسیر جلالین کا، تو اس میں بڑی جو ہے کہتے ہیں وضاحت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم اگرچہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ حکم حضور کو بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ خطاب 3 طرح سے ہوتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر لگے گا خطاب صرف حضور سے ہے، لیکن امت بھی اس میں شامل ہوگی، یہ اسی قبیل سے ہے، اور پوری امت کو یہ حکم ہے کہ کوئی بھی مسلمان دوسرے غریب مسلمان کو کسی مالدار کے چکر میں اپنے آپ سے دور نہ کرے اور اس سے مانوس ہو کر رہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی، شان نزول سمجھ میں آ گیا، آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیے ترجمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جو ہے صبر کے ساتھ جب نفس کا لفظ آتا تو اس کا مراد مانوس بھی کرنا جو ہے مانوس ہونا بھی ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو اپنی جان کو مانوس کر لیجئے، اپنے آپ کو مانوس کر لیجئے، احبسا یعنی اپنے آپ کو روک لیجئے، مانوس کر لیے اپنی جان کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ صبح کو، والعشی اور شام کو، یعنی جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو مانوس کر لیجئے۔ یریدون، اور یہ یعنی یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ یہ چاہتے ہیں، بعبادتہم، اپنی عبادت سے، وجہہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا، لا شیئا من اعراض الدنیا، دنیا کے سامانوں میں سے کچھ نہیں چاہتے، وہم الفقراء، اور یہ لوگ کیا ہے فقراء ہے، ولا تعد تنصرف عیناک، یہ فعل نہیں ہے اور اس کا فاعل عیناک ہے یہاں پر، اور فعل اگرچہ عیناک کی جانب منصوب ہے لیکن مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لفظی ترجمہ یوں ہوگا ولا تعد تنصرف عیناک، اور آپ کی آنکھیں نہ پھریں، عنہم، ان سے، عبر بہما عن صاحبہما، ان دونوں کے ذریعے ان کے صاحب سے تعبیر کی، یعنی آنکھوں کی طرف فعل کی نسبت ہے لیکن مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا کہ آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے نہ پھریں، لیکن معنی کیا ہے حضور کے لیے، یعنی آپ اپنی آنکھوں کو ان لوگوں سے مت پھیریے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے نہ پھریں، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے، ترید یہ حال ہے کس سے، عیناک سے، یعنی آپ کی آنکھیں ان فقراء سے نہ پھریں دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے، ولا تطع، اور ولا تطع من، اور اس کی اتباع نہ کیجیے، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، ای القرآن، یعنی قرآن سے، ہوا عیینہ بن حصن، یہ عیینہ بن حصن ہیں اور اصحاب اور ان کے ساتھی ہیں، اور ان کا جو قصہ ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے انہوں نے ایسے ایسے کہا تھا، اور اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ، پھر بعد میں یہ جنگ حنین کے وقت اسلام لے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ صحابی ہے، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی جو ہے خواہش نفس کی پیروی کی، فی الشرک میں، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام فرطاً، حد سے بڑھنے والا ہو گیا، اسرافاً، وہی حد سے بڑھنے والا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، وقل، اور فرما دیجئے، لہو، ان سے، یعنی جس نے آپ سے یہ بات کہی ہے آپ کے فقراء صحابہ کے بارے میں، یہ نہ ہٹا دیجئے اپنے پاس سے، اس سے فرما دیجئے، ولی صحابی، اور ان کے ساتھیوں سے فرما دیجئے، ھذا القرآن الحق من ربکم، کہ یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے ایمان لے کر آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے، تحدید لہم، یہ ان کے لیے کیا ہے، تحدید ہے، انہیں ڈرانا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی چاہے ایمان لے کر آؤ چاہے کفر کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رات دن عبادت کرتے ہیں اور عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جو ہے دنیا کی کوئی غرض ان کے دل میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ہرگز بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کیا جائے گا، چاہے دوسرے لوگ ایمان لائیں یا نہیں لائیں، چاہے کفر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین، بے شک ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے، ای الکافرین یعنی کافروں کے لیے، نارن ایسی آگ، احاط بہم سرادقها، احاطہ یعنی گھیرنا، احاطہ ایسی آگ تیار کی ہے، احاطہ جو گھیر لے گی، بہم ان لوگوں کو یعنی کافروں کو، سرادقها، سرادق کا مطلب ہے دیوار، سرادقها یعنی جس کی دیواریں، ہا زمین کا مرجع نار، یعنی جس آگ کی دیواریں کافروں کو گھیر لیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی دیواریں انہیں یعنی ظالموں کو یعنی کافروں کو گھیر لیں گی، ٹھیک ہے۔ سرادق کا ترجمہ انہوں نے کیا ما احاط بہا، یعنی سرادق اس کو کہتے ہیں جس جو ہے احاطہ کر لے گی، ٹھیک۔ اچھا، اور یہاں پر اس کے حاشیے میں جو ہے کہتے ہیں امام ساوی نے اس کا حاشیہ لکھا جلالین شریف کا، تو انہوں نے سرادق کا معنی بتایا کنایۃ عن السور، یہ دیوار سے کنایا، دیوار کے معنی میں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے کہ جس کی دیواریں ظالموں کو، کافروں کو گھیر لیں۔ اور حال کیا ہوگا کافروں کا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ مدد مانگیں گے، یعنی اگر جہنم میں تڑپ کر مدد مانگیں گے، پانی وغیرہ، کھانا وغیرہ، یغاثوا بماء، تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے، کالمہل، مہل کا مطلب ہوتا ہے پگھلایا ہوا تانبا، تانبا ہوتا ہے تانبا، اس کو جب آگ میں پگھلا دیا جائے تو وہ نا تیل کی طرح ہو جاتا ہے بالکل باریک۔ تو جو ہے کہتے ہیں اگر یہ مدد مانگیں گے کافر جہنم کے اندر، تو ان کی ایسے پانی سے مدد کی جائے گی جو تانبے کی طرح پگھلایا ہوا۔ اور انہوں نے المہل کا دوسرا معنی بیان کیا مفسر نے، انہوں نے کہا کا عقر الزیت، عقر الزیت، عقر زیت کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ کو۔ تلچھٹ سے مراد کیا؟ تلچھٹ سے مراد ہے کہ جب تیل گرم کیا جائے اور اوپر کا صاف تیل نکال لیا جائے تو نیچے جو تلچھٹ رہتی ہے اس کو عقر الزیت کہتے ہیں، تیل کی تلچھٹ۔ تو انہوں نے کہا محل سے مراد یہ ہے یعنی تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ اور یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ صرف جو ہے سختی کے لیے دی گئی ہے، ورنہ تو حقیقت میں وہ جو ہوگا یعنی جو انہیں پانی دیا جائے گا وہ بھی گویا کہ آگ کی طرح ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ شوا یشوی معنی بھوننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من حرہ یعنی اس کی گرمی کی وجہ سے ان کے چہروں کو بھون دے گا، اذا قرب الیہا جب اس پانی کو ان کے چہروں کی قریب کیا جائے گا۔ بئس الشراب ہوا، وہ کیا ہی برا پینا ہے، وساعت النار مرتفقہ، اور جہنم کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب اس کے بارے میں کہا مرتفق کے بارے میں، تمییز، یہ تمیز ہے، منقول عن الفاعل، فاعل سے منقول ہے، ای قبح مرتفقها یعنی جہنم کے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہی برائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمیز منقول عن الفاعل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا آسان لفظوں میں آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ جو تمیز ہوتی ہے نا، تمیز جیسے ہم نے کہا زید اکثر، زید زیادہ ہے، کس چیز میں زیادہ؟ زید اکثر علما، کے ساتھ علم میں زیادہ، من بکر بکر سے، تو یہاں علما یہ تمیز ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو جہاں بھی تمیز آتی ہے تو تمیز آتی ہے، اگر ہم تمیز کو حقیقت میں دیکھیں تو یا تو وہ فاعل کے بدلے میں آتی ہے، یا مفعول کے بدلے میں آتی ہے، یا پھر مبتدا کے بدلے میں آتی ہے۔ کیا تمیز جو آتی ہے وہ حقیقت میں، ویسے تو اعراب تمیز کر دیا جاتا ہے اور پھر صورت بدل جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس کی حقیقت میں لے کر جائیں تو یا تو وہ فاعل کے بدلے میں ہوگی، یا مفعول کے بدلے میں، یا مبتدا کے بدلے میں۔ تو جو تمیز فاعل کے بدلے میں آئے اسی کو کہتے ہیں منقول عن الفاعل یا محول عن الفاعل، اور جو مفعول کے بدلے میں آئے اس کو کہتے ہیں منقول عن المفعول یا محول عن المفعول، ٹھیک ہے۔ اور جو مبتدا کے بدلے میں آئے اس کو کہتے ہیں منقول عن المبتدا یا محول عن المبتدا۔ تو یہ منقول عن الفاعل ہے، فاعل کے بدلے میں آئی ہے، کیسے؟ کیونکہ یہ وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی برا ہے جہنم کے ٹھہرنے کی جگہ، تو حقیقت میں یہ عبارت تھی قبوح مرتفقوہا، مرتفق فاعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا؟
جو ہے کہتے ہیں اس کا جو فعل تھا قبوحا اس کو حذف کر دیا اور ساعت کو لائے، اور ساعت کا جو مخصوص بالضم تھا وہ نار ہے، اور ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور مرتفقاً کو تمیز بنا دیا فاعل کے بدلے میں، تو یہ فاعل سے بدلی ہوئی کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اچھا سمجھ میں آ گئی یہ بات۔ اس کے بعد کہا ہوا مقابل لقولہ الآتی فی الجنہ، اور یہ جو ہے نا مرتفقہ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول جنت کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اس کے مقابلے میں آیا ہے، وَإِلَّا فَأَيُّ ارتفاق فِي النَّارِ، ورنہ تو جہنم میں کون سا ٹھہرنا۔ یعنی مرتفق کہتے ہیں وسیع اور اچھے ٹھہرنے کی جگہ کو، اور جہنم میں کہاں ٹھہرنے کی وسیع اچھی جگہ نصیب ہوگی، وہاں تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ لیکن چونکہ آگے جا کر جو ہے حسنت مرتفقہ جنت کے بارے میں لفظ آیا ہے، تو اس کے مقابلے میں جنت کے اچھے مکان کے مقابلے میں ساعت مرتفقہ ذکر کر دیا کہ جس طرح جنت میں عیش ہوگا، اچھے مکانات ہوں گے، ایسی جہنم میں برا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم ضائع نہیں کرتے ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے اچھا کام کیا۔ الجملۃ خبر، یہ جملہ جو ہے خبر ہے، کائے کی خبر ان الذین کی، یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو الذین اس میں موصول ہے، اور آمنوا وعملوا الصالحات یہ صلے سے مل کر مبتدا، یا انا کا اسم کہہ لو یا مبتدا کہہ لو، اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے۔ وفیہا، اور اس جملے کے اندر اقامت الظاہری مقام المضمر، جو ہے اقامت الظاہری مقام المضمر، کہ یہاں پر جو ہے کہتے ہیں ظاہر کو مضمر کے مقام پر رکھنا، یعنی یہاں پر ضمیر لانی چاہیے تھی، انا لا نضیع اجرہم، کیونکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مراد من احسن عملا سے، تو جب ان کا ذکر ہو گیا تو یہاں ضمیر آنی چاہیے تھی انا لا نضیع اجرہم، لیکن جو ہے کہ یہاں پر ضمیر نہ لا کر اس کی جگہ ظاہر لے آئے من احسن عملا، من جو ہے اس میں موصول ہے اور وہ ظاہر ہے، والمعنی، اور معنی ہے اجرہم یعنی ان کے اجر کو، ای نصیبہم بما تضمنہ، یعنی ہم ان کو جو ہے کہتے ہیں ثواب دیں گے بما تضمنہ، اس کے ذریعے جو اس کو شامل ہے، یعنی جو ہے کہتے ہیں ایسا ثواب دیں گے جو ان کے اجر کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے ان کے لیے کیا؟ اولئک لہم، ان کے لیے ہے جنات عدن، عدن مانے ہمیشہ، ہمیشہ کی جنت ہے، اقامت یعنی ٹھہرنے کے باغات ہیں، جنات مانے باغات، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا، حل یحل مانے ہوتا ہے زیور پہنایا جانا، یحلون فیہا، تو ان لوگوں کو ان میں یعنی ان باغات میں یعنی جنتوں میں پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، من اساور من ذہب، من اساور یعنی کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب من اساور میں جو من ہے کہا گیا، قیل کہا گیا من زائدہ، من زائدہ، وقیل للتبعید، اور کہا گیا تبعید کر، یعنی کنگن، بعض کنگن انہیں پہنائے جائیں گے۔ وہی جمع اسورہ، اور جو ہے اساور اسورہ کی جمع ہے، کا احمرہ جمع، ٹھیک ہے، جیسے کہ احمرہ کی جمع جو ہے کہتے ہیں احامر ہے، ٹھیک، اور جو اسورہ ہے یہ جمع سوار، جو ہے اسورہ یہ سوار کی جمع ہے، سوار کی جمع اسورہ، اور اساور اسورہ کی جمع، تو گویا کہ اساور یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع ہے، اسی بنیاد پر یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ من ذہب، سونے کے، یعنی انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ویلبسون، اور یہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن ہرے، من سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، تو باریک ریشم کے کپڑے، ہرے کپڑے پہنیں گے یہ، مارق کا من الدیباج، سندس کا معنی بتا دیا جو ریشم کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، وہ استبرقن، اور موٹے ریشم کے، ما غلظ منہ یعنی جو ریشم کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں ہے، دنیا کے اندر مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا یا سونے کے کنگن وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور فی آیت الرحمن، اور سورہ رحمان کی آیت میں ہے بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، کہ ان کے جو بطائن یعنی ان کے جو بچھونے ہیں وہ کائے سے ہوں گے؟ ریشم کے، ٹھیک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ لوگ جنتی لوگ کیا ہے؟ جو ہے ہرے رنگ کے کپڑے پہنیں گے، اور وہ کائے کے ہوں گے؟ باریک یا موٹے ریشم کے، یعنی کچھ کپڑے باریک ریشم کے، کچھ موٹے ریشم کے۔ متکئین فیہا علی الارائک، متکئین ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، فیہا جنتوں کے اندر، علی الارائک کی، کائے پر، جو ہے کہتے ہیں تختوں پر، ارائک، ٹھیک ہے۔
متقین اصل میں یہ حال ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے، یجلسون متقین یعنی بیٹھے ہوئے ہوں گے اس حال میں کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تکیوں پر، فیہا جنتوں کے اندر، باغات کے اندر، علی الارائک کائے پر، تختوں پر۔ اریکہ کی جمع، اریکہ معنی صوفہ بھی آتا ہے تخت بھی آتا ہے، جمع اریکۃ، اریکہ کی جمع ہے۔ وہی السریر فی الحجلہ، اور جو ہے کہتے ہیں اریکہ کہتے ہیں اس تخت کو، فی الحجلہ، حجلہ جو حجلہ کے اندر ہوتا ہے۔ اب حجلہ کیا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہی بیت یزین بالثیاب والسطور للعروس، اور حجلہ اس گھر کو کہتے ہیں جس کو کپڑوں اور پردوں سے سجایا جاتا ہے دولہا کے لیے یا دلہن کے لیے۔ عروس جو ہے یہ مذکر کے لیے یعنی دولہا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دلہن کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن جب اس کی جمع آتی ہے تو مذکر کے لیے عرس اور مؤنث کے لیے عرائس اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو دولہا دلہن کے کمرے میں جو بیڈ ہوتا ہے اس کو اریکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ میں نہیں ہو تو اس کو پھر سریر کہتے ہیں۔ نعم الثواب، اور یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے، الجزاء الجنت، یعنی یہ جو جزا جو جنت انہیں مل رہی ہے کیا ہی اچھا ثواب ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور جنت کیا ہی اچھے ٹھہرنے کی جگہ ہے، کیا ہی اچھا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو ہے 31 آیتیں مکمل ہوئیں، اور آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جب بعض کفار نے مطالبہ کیا کہ ہم تب ایمان لے کر آئیں گے جب آپ ان فقراء کو اپنے آپ سے دور کر دیں، تو اللہ کی جانب سے منع فرما دیا گیا اور اپنے نبی کو یہ حکم ہوا کہ اے نبی ان فقراء کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا، اور دوسرے لوگ چاہے ایمان لے کر آئیں یا ایمان لے کر نہیں آئیں۔ تو یہ حکم اگرچہ حضور سے خطاب تھا لیکن پوری امت کو یہ حکم ہے، اور پوری امت سے فرمایا گیا کہ جو ہے کوئی بھی جو ہے مالدار لوگوں کے چکر میں غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی جو اللہ کا صبح شام ذکر کرتے ہیں اور خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں اپنے نبی کو تعلیم فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صالحین سے محبت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو صالحین، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صالحین سے مانوس ہونے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی صالحین ہوتے ہیں صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ تو جو قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں وہ صالح بن جائیں، نیک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو قرب مصطفیٰ قرب خدا سے ملے گا، اور قرب خدا جو ہے کہتے ہیں قرب مصطفیٰ سے ملے گا۔ تبھی تو امام اہل سنت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بہرحال جو ہے آج کا سبق پورا ہوا، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکتفی بہذا القدر، ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کچھ پوچھ رہا ہو یا کوئی اعتراض ہو سبق پر تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔